أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد. پیج نمبر ہماری گفتگو الحمدللہ 138 تک پہنچ چکی تھی. سفر نامہ برزخ کا سفر نامہ، جس میں گناہوں کے اثرات یعنی سود خوروں کا انجام کیا ہوگا، جھوٹوں کا انجام کیسا ہوگا، اور کس طریقے کے ان کے اوپر عذاب نازل کیے جائیں گے، اور کیسی کیسی دشواریوں سے گزرنا ہوگا، اور نہ ہی انسان مر سکتا ہے اور نہ ہی انسان جی سکتا ہے، اور عذاب کا اتنا عظیم وزن یا بوجھ یا ایسے عظیم عذاب میں مبتلا ہونا یقیناً بہت ذلت و رسوائی کی بات ہوگی. آج کی ہماری ہیڈنگ ہے روح کی بدن سے جدائی. آخر کار اسرائیل لوہے کا تیز دھار کانٹا لیے ہوئے میرے سر پر پہنچ گیا، اور اس نے وہ کانٹا میرے بدن میں پیوست کر دیا، اور میرے گوشت پوشت اور اعضائے بدن کی تمام رگوں سے روح کو اس طرح کھینچ کر باہر نکالا کہ میرے جسم کی تمام رگیں پارا پارا ہو گئی. ایک رگ، ایک نس جب دب جاتی ہے یا چڑھ جاتی ہے نس پہ نس، تو یقیناً چیخیں نکل جاتی ہے انسان کی، اور قدم نہیں اٹھا سکتا. جب تمام نسوں سے روح کو کھینچا جائے گا کانٹوں کی طرح، تو ذرا غور کریں کہ انسان کو کتنی تکلیف ہوگی. میں نے خود کو ایک جانب کھڑا پایا، جبکہ میرا مردہ بدن میرے اہل خانہ کے درمیان بے جان پڑا ہوا تھا. وہ میرے مردہ جسم سے خوف کھا رہے تھے اور اس کے نزدیک آنے سے ہچکچا رہے تھے. میرے بچے ڈر کے بارے میں میری لاش کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہے تھے اور سہم کر اپنی ماں سے لپٹے ہوئے تھے. میری بیوی اس بات پر تیار نہ تھی کہ میری لاش رات بھر اس کے کمرے میں بلکہ اس گھر میں رہے. اس نے چند رشتہ داروں کی مدد سے اسی رات میری لاش کو سرد خانے پہنچوا دیا. میں اس موقع پر چیخ کر کہہ رہا تھا، ارے مجھے آج کی رات تو گھر میں اپنے بچوں کے پاس گزار لینے دو. لیکن میری آواز کسی کو سنائی نہیں دے رہی تھی. میری ماں باضد تھی کہ لاش کو گھر میں ہی رہنے دیا جائے، لیکن میری بیوی کا کہنا تھا کہ بچوں کو لاش سے ڈر لگتا ہے. جی ہاں، یہ وہی بچے تھے جو میرے کسی رات دیر سے گھر پہنچنے پر بے تاب ہو جاتے تھے اور کئی بار گھر کا دروازہ کھول کر گلی میں میری راہ تکتے تھے. لیکن اس رات وہ مجھ سے ڈر رہے تھے، اور اس رات وہ میرے صرف مجھ سے ہی نہیں بلکہ اس کمرے اور اس کمبل اور بستر سے بھی خوف کھا رہے تھے جن پر میں نے جان دی تھی. اس نے اگلے دن میرے اہل خانہ، دوستوں اور جاننے والوں نے بڑے غم و اندوہ اور اشک بار آنکھوں کے ساتھ میری لاش کو تابوت میں رکھا اور اپنے کندھوں پر سوار کر کے میری آخری منزل قبر کی جانب لے گئے. انہوں نے میرے جنازے پر نماز پڑھی اور ایک تنگ و تاریک گڑھے میں ڈال کر مجھے میرے کردار اور اعمال کے حوالے کر کے تنہا اور اکیلا چھوڑ کر چلے گئے. میرے ورثاء، جنہیں میری زندگی کے دوران میری کوئی پرواہ نہ تھی، اس وقت بہت مسرور و شاد تھے کہ ابھی کچھ ہی دنوں میں میری عمر بھر کی کمائی ان میں تقسیم ہو جائے گی. جب جنازے کے ساتھ آئے تو لوگوں نے مجھے قبر میں ڈال کر اس کا منہ بند کر دیا اور مجھے تنہا چھوڑ کر واپس چلے گئے. تو میرے پورے وجود پر خوف و دہشت طاری ہو گئی، اور بے اختیاری کی حالت میں خود سے اپنے ایک مستاریک مستقبل کے بارے میں سوالات کر رہا تھا. میں جانتا تھا کہ مجھے لمحہ بھر کے لیے بھی عذاب سے نجات نہیں ملے گی. مجھے معلوم تھا کہ اب مجھے کوئی آرام و آسائش نصیب نہ ہوگا. سود خور کی پرسوز باتیں سن کر مجھے بڑا دکھ ہوا. مجھے اس پر بہت ترس آ رہا تھا، اگرچہ میری حالت بھی اس سے زیادہ مختلف نہیں تھی. اس کے بعد بھی کئی اور عذاب میرے انتظار میں تھے.
سود خور نے اپنی باتیں ختم کر کے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر مجھ سے کہا، اب تم ذرا اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم دنیا میں اپنی عمر کیسے گزاری تاکہ مجھے تمہارے حالات سے آگہی حاصل ہو۔ ابھی میں اپنی بات شروع کرنے ہی والا تھا کہ عذاب کے فرشتے آن پہنچے اور انہوں نے اسے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس حالت میں وہ مسلسل مڑ کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ زنا کرنے والوں کا انجام۔ کردار میرے قریب آ کر بولا، ہمیں جلدی از جلد یہاں سے روانہ ہونا چاہیے تاکہ اندھیرا چھا جانے سے پہلے ہم اگلی منزل پر پہنچ جائیں۔ اگلی منزل کتنی دور ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے کہا، زیادہ دور نہیں ہے، اگر ہم ذرا تیزی سے چلیں تو سورج غروب ہونے سے قبل وہاں پہنچ جائیں گے۔ تھکن اور پیاس سے میرا برا حال ہو رہا تھا، پورا بدن درد سے چور چور تھا۔ جنگل کے کانٹے اور پست اور بلند راستے میری اذیت میں مسلسل اضافہ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی تیز چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم جتنا آگے جا رہے تھے صرف ویران جنگل ہی جنگل دکھائی دے رہا تھا اور آبادی کے دور دور تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے کردار سے پوچھا، آخر اگلی آرام گاہ کہاں ہے؟ ہم کب وہاں پہنچیں گے؟ سورج غروب ہونے کو ہے اور دور تک کہیں کوئی منزل نظر نہیں آ رہی ہے۔ تاحد نظر بے آب ہو گیا، چٹیل میدان ہی میدان ہے۔ یہ سن کر کردار نے قہقہہ لگانا شروع کر دیے اور کہا، اے مفلوق الحال، تم تو صرف دنیا کو اپنی آرام گاہ سمجھتے تھے، اب تمہیں یہاں کس آرام گاہ کی تلاش ہے؟ زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگلی منزل اب زیادہ دور نہیں ہے۔ اگر سورج غروب ہو بھی گیا تو بھی کوئی بات نہیں، ہمیں وہاں پہنچنے تک بہت اپنا سفر جاری رکھنا ہوگا۔ سورج آہستہ آہستہ غروب ہو کر پہاڑوں کے پیچھے غائب ہو گیا۔ ہم مسلسل سفر کر رہے تھے یہاں تک کہ مکمل اندھیرا چھا گیا۔ اسی اثنا میں اچانک مجھے انتہائی گندگی اور غلیظ بدبو محسوس ہونے لگی۔ یہ بدبو اتنی شدید تھی کہ میرا سر چکرا گیا اور میں زمین پر گر پڑا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ زمین و آسمان میرے گرد گھومے جا رہے ہیں۔ میں نے کردار سے پوچھا، یہ بے حال کر دینے والی بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کردار نے کہا، کیا ہوا؟ کیا تم ابھی سے اس گندی بدبو سے پریشان ہو؟ یہ غلیظ بدبو زناکار عورتوں اور مردوں کی شرمگاہ کے خون اور غلاظت سے شدید حرارت کے ساتھ اٹھ رہی ہے۔ ابھی تو ہم اس بدبو سے کئی کلومیٹر دور ہیں۔ اٹھو اور چلیں کیونکہ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ قیامت کے دن اہل جہنم کو دوزخ کی آگ سے زیادہ اس غلیظ بدبو سے اذیت پہنچے گی۔ اس دن شرابیوں کو پانی کے بجائے غلاظت اور خون پینے کو دیا جائے گا۔ ہم اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھے کہ دور سے ایک مدھم روشنی دکھائی دی۔ کردار نے میری طرف دیکھ کر کہا، اب خوش ہو جاؤ، ہم اگلی منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں، ذرا تیز چلو تاکہ ہم جلد از جلد وہاں پہنچ جائیں۔ میں اس بات پر حیران ہو رہا تھا کہ آج رات مجھے آرام کا موقع مل جائے گا۔ کچھ آگے جا کر میرے کانوں سے مختلف آوازیں ٹکرانا شروع ہو گئی، پھر اس شور میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب ہم اس جگہ کے بالکل قریب پہنچ گئے تو پتہ چلا دکھائی دینے والی روشنی دراصل آگ کے ان شعلوں کی تھی جو ایک گہرے کنویں میں جل رہی تھی، اور وہ شور و غل کی آوازیں ان عورتوں اور مردوں کی تھی جو اس آگ کے شعلوں میں جل رہے تھے۔ ان کی شرمگاہوں سے غلاظت اور خون نکل رہا تھا جس کی گندگی بدبو چاروں طرف پھیل رہی تھی۔ اسی اثنا میں عذاب کے فرشتے وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے کہا، 1 ہفتے تک تم بھی اس کنویں میں جلنے والی آگ کے مہمان بنو گے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے فرشتوں، تمہیں خدا کا واسطہ مجھے چھوڑ دو، مجھے مزید کسی اور عذاب میں گرفتار نہ کرو، کیونکہ میں اب تک بہت سی اذیتیں برداشت کر چکا ہوں۔ اب میری ہمت جواب دے چکی ہے، اس کے علاوہ مجھے ابھی بڑا لمبا سفر بھی طے کرنا ہے۔ ایک فرشتے نے غضبناک ہو کر کہا، اس کنویں میں چلنے والے مرد اور عورت کو بھی تیری طرح اپنا بقیہ سفر طے کرنا ہے۔ ان کی منزل بھی وہی ہے جہاں تم جا رہے ہو۔ یہ بھی تمہاری طرح اس سے قبل بہت سی اذیتیں برداشت کر چکے ہیں۔ میں نے کہا، اے عذاب دینے والے فرشتوں، ہمارا کون سا ایسا جرم ہے جس کے ارتکاب پر ہمیں اتنے سخت عذاب اور اذیت میں ڈالا جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا،
تم یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہو، ہر گناہ کا اپنا ایک مخصوص عذاب ہوتا ہے۔ تم لوگ دنیا میں فحاشی، عفت و پاک دامنی کے منافی کام کے مرتکب ہوتے تھے، اور تم نے دنیا میں زنا کا ارتکاب کیا، یہاں تک کہ تم نے زنا محسنہ جیسے عظیم جرم سے بھی خود کو محفوظ نہیں رکھا۔ اسی انتہائی برے اور قبیح عمل کو انجام دینے کی وجہ سے تم نے خود کو اور دیگر لوگوں کو مختلف اقسام کی مصیبتوں اور بلاؤں میں مبتلا کر دیا جن کی تلافی ناممکن ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس برے فعل کی وجہ سے مندرجہ ذیل مصیبتیں جنم لیتی ہے۔ زنا کرنے والے اپنے اس ناپاک عمل کی وجہ سے دین و ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں۔ ان کے اس برے عمل کی وجہ سے بہت سے انسان ناگہانی موت کا شکار ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ حیوانات بھی متاثر ہوتے ہیں اور بڑی تعداد میں موت کا شکار ہوتے ہیں۔ زنا کے برے فعل کی وجہ سے معاشرہ تنگ دستی، قحط اور خشکی سالی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ برا عمل تباہ کن زلزلوں کا باعث بنتا ہے، جس سے شہروں کے شہر اور کئی دیہات اپنی آبادیوں سمیت تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور فصلیں اور مویشی تلف ہو جاتی ہیں، اور یہ لوگ شرک کے بعد خدا کی سب سے بڑی نافرمانی گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے اس ناپاک عمل کی وجہ سے اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی بے حیائی کا باعث بنتے ہیں۔ اس برے عمل کی وجہ سے پروردگار عالم کی ذات غضبناک ہو جاتی ہے۔ ان کا قیامت کا حساب و کتاب سخت اور طولانی ہو جائے گا۔ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ یہ لوگ خود اور اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کی ذلت و رسوائی کا باعث بنتے ہیں۔ ان کی عمر میں کمی واقع ہو جاتی ہے، ان کی اپنی اور دیگر لوگوں کی روزی بند ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، یہ گڑھا جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ زناکاروں کا برزخی جہنم ہے، اور چونکہ تم اس برے فعل کے مرتکب ہوتے رہے ہو اس لیے تمہیں اس عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا۔ اس گفتگو کے بعد فوراً فرشتوں نے مجھ پر حملہ کر دیا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے لے جا کر آگ کے اس کنویں کے عین بیچ میں پھینک دیا۔ میں آگ کے شعلوں میں گر گیا، اور کنواں اتنا گہرا تھا کہ اس سے باہر نکلنا کسی طرح بھی ممکن نہیں تھا۔ کنویں کے اندر بہت سی عورتیں اور مرد آگ میں جل رہے تھے، کوئی ان کی ذرہ برابر مدد کرنے والا نہیں تھا۔ پورا ایک ہفتہ ہماری خوراک آگ اور دھواں تھا۔ آگ کے شعلے ہمارے منہ میں داخل ہوتے، ناک اور کان اور آنکھوں سے باہر نکل جاتے تھے۔ اگر مجھ سے پہلے یہ نہ بتایا دیا گیا ہوتا کہ میں ایک ہفتے تک اس کنویں میں رہوں گا تو میں اس جگہ کو جہنم سمجھ لیتا، وہ جہنم جسے قرآن مجید کے مطابق گناہ گار اور منکرین کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ مجھ سے پہلے جن لوگوں کو اس کنویں میں ڈالا گیا تھا وہ اپنی مقررہ مدت گزار چکے تھے، انہیں اس کنویں سے نکال دیا جاتا، وہ اپنا سفر جاری رکھے۔ اس طرح کچھ دیر بعد چند نئے لوگوں کو اس میں پھینک دیا جاتا، جبکہ چند لوگوں کو باہر نکال دیا جاتا۔ گفتگو پیج نمبر 138 سے شروع ہو کر پیج نمبر 144 تک پہنچ گئی ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ زناکاروں سے کردار کے سوال و جواب، یعنی ان سے کیا کیا سوال و جواب ہوں گے وہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مگر متوجہ ہوئیے گا اور اس محنت پر ذرا توجہ کیجئے گا کہ آخر ہم آخرت میں کیا لے کے جانا ہے۔ ان باتوں کو سن کے ان کو اگنور نہ کیجئے گا، ان کو نظر انداز نہ کیجئے گا، بلکہ ان باتوں میں حقیقت تک اتریے گا تاکہ ہماری آخرت کا سفر اچھا ہو جائے، آخرت میں محفوظ ہو جائیں گے۔ دیکھیے کب کیا ہوتا ہے، جس طرح بالکل اس مثال کو ایسے سمجھ لیجئے، جب صحت و سلامتی ہوتی ہے تو صحت کی قدر و قیمت نہیں ہوتی، لیکن جب بیماری آ جاتی ہے تب ہم یہ سمجھتے ہیں اے کاش جو زندگی میں سب کچھ کمایا ہے وہ سب کچھ دے دیں اور بس صحت مل جائے، لیکن جب صحت تھی تو ہم نے بیماری سے غفلت کی تھی۔ بس اسی طریقے سے آخرت میں بھی ہوگا، جب ہم ابھی آخرت میں نہیں ہیں، دنیا میں نیک کام انجام دے سکتے ہیں تو آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، اور جب ہم آخرت کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے، قرآن مجید کے بقول قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، پھر انسان یہ کہے گا جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، اے کاش کہ مجھے تھوڑے دنوں کی زندگی مل جاتی اور میں نیک کام انجام دے دیتا۔ لہذا غفلت میں نہ رہیے، غفلت کو توڑنے کا وقت آ گیا ہے، آخرت کو یاد کرنے کا زمانہ آ گیا ہے۔ گزری ہوئی زندگی کے بارے میں توبہ کیجئے، نیکیوں کا آج سے آغاز کر دیجئے، انشاءاللہ آخرت بخیر ہوگی۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔